الرحمن السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو بہت شکریہ، آپ میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ جو حالات اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں سیاسی، پاکستانی تحریک انصاف کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے، اور جس طریقے سے اب تو جو خبریں آ رہی ہیں اس میں تو زبردست قسم کی لڑائی جاری ہے دونوں کے درمیان، اور اس میں پتہ یہ بھی چل رہا ہے کہ باقاعدہ لوگوں کو پی ٹی آئی کے پاکستان تحریک انصاف کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو غائب کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں، اور اس پہ باقاعدہ رد عمل بھی پاکستان تحریک انصاف کا آ گیا، اسد قیصر صاحب کا آ گیا، عمر ایوب صاحب کا آ گیا، اس کے علاوہ جمشید دستی کا آ گیا۔ جمشید دستی نے تو باقاعدہ اپنی ویڈیو وائرل کی، جیسے کہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے فوراً ہی وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے رد عمل آیا ہے، اور باقاعدہ اور ویڈیو کے آنے کے بعد انہوں نے ایک دھواں دار قسم کی تقریر بھی کر ڈالی ہے۔ تو یہ سب آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ شہریار آفریدی صاحب کی بھی نے بھی تصویریں اپنی وائرل کی ہیں، اپنے گھر کی تصویریں وائرل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں گھر میں ہوں، اور باہر جو ہے باقاعدہ ایک مجمع لگا ہوا ہے، اور میرے پولیس آ گئی ہے اور مجھے گرفتار کرنے چاہ رہی ہے۔ اس طریقے سے مطلب انہوں نے ایک طریقے سے الزام لگایا۔ تو بہت زبردست قسم کی جو ہے حکومت، یعنی ریاست اور حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے، اور جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں، بڑی خوفناک خبریں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے پنجاب کے ایم این ایز ہیں، ان کو زیادہ تر جو ہے ان کے اوپر کریک ڈاؤن چل رہا ہے، ان کو پولیس گرفتار کر رہی ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس طریقے سے تاثر دے رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پرانی ایف آئی آر کے تھرو جو ہے جو ان کے اوپر الزامات لگنے کے سلسلے میں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو غائب کیا جا رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ یہ ایک طریقے سے پروپیگنڈا کر رہی ہے، لیکن حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو ان 41 ایم این ایز کو کہہ رہے ہیں جو کہ 15 دن میں انہیں رپورٹ کرنی ہے، اور وہ ان کو صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن میں جا کے اپنی رپورٹ پیش کریں، اور جو فارم ہے جس کے اوپر فارم پہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی نہیں ہے، وہ 41 ایم این ایز جو ہیں سپریم کورٹ میں چلے جائیں اور اپنے فارم کو درست کریں، تاکہ وہ ڈکلیئر کر سکیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے 15 دن گزر جائیں، تاکہ یہ جو ہے سپریم کورٹ تک پہنچ نہیں سکیں۔ اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ پھر دوبارہ ظلم ہو رہا ہے، اور ایک طریقے سے جو 41 ایم این ایز ہیں ہمارے، ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ جو ہے کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے، ان کا رد عمل یہ آ رہا ہے، جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ فارم الیکشن کمیشن میں جا کے اس کو درست کروا لیں۔ تو دونوں کے ایک طریقے سے سامنے جو ہے آگے ہیں ساری چیزیں، اور دونوں کے اسٹیٹمنٹ آ گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے لیکن ایک دوسرے پہ جو ہے اس طریقے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر زبردست قسم کی گولہ باری ہو رہی ہے، لفظی ہو رہی ہے، اسٹیٹمنٹ جاری ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب خوب دھواں دار تقریریں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، یعنی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا ہے، ان کا مقصد یہ کہ کسی طریقے سے 15 دن گزار لیں، اور 41 ایم این ایز کو کسی بھی طریقے سے یا سپریم کورٹ تک نہ پہنچنے دیں، یا الیکشن کمیشن تک نہ پہنچنے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی الزام ہے کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے 15 دن گھیر گھار کے ان کو رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہی کو جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون میں یا تو شامل کر لیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کر دیں۔ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے، افواہ یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کو سب کو جو ہے مولانا کے ہاتھ کر دیا جائے، تاکہ مولانا اپنی تنظیم میں لے جائیں۔ تو اس طریقے سے یہ مسلسل ایک دوسرے پہ گولہ باری چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر صورت میں ہر حربے جو ہے ریاست استعمال کر رہی ہے، کسی طریقے سے گرفتار کر رہی ہے، اور ان کے اوپر ظلم کر رہی ہے، اور وقت گزار رہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے ہمارے ایم این ایز جو ہیں خاص طور پہ پنجاب کے، اور اس کے ساتھ سندھ کے بھی ہیں کچھ، اور اس کے ساتھ کے پی کے بھی ہیں، تو وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے سپریم کورٹ نہ پہنچ سکیں، یا الیکشن کمیشن کے پاس نہ پہنچ سکیں۔ اس طریقے سے یہ الزامات انہوں نے لگائے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایم این ایز سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، آپ جو ہیں ڈٹے رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ جو ہے ہواؤں کا رخ چینج ہونے والا ہے، بہت جلد حالات صحیح ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کو لیڈران ورکرز کو کہہ رہے ہیں، ورکرز لیڈران کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طریقے یہ سب چیزیں چل رہی، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی جو ہے حکومت جو ہے یہ جو فیصلہ آیا ہے 13 ججز کا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ لوگوں کا یہ کہنا، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت ہی برا ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک طریقے سے آپ جو ہے سپریم کورٹ کا اتنا بڑا فیصلہ
نہیں مانے. لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے اس طریقے سے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ ہو چکا ہے, خاص طور پہ پنجاب اسمبلی کے سلسلے میں لوگوں نے بات کی ہے کہ وہاں پہ بھی فیصلہ یہی آیا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی نے بھی جو ہے نا اس کو مانا نہیں تھا, اور اس کے علاوہ کسی نے اس کو چینج نہیں کیا تھا, تو یہ ایسے ہی ٹل گیا تھا. تو ابھی بھی جو ہے حکومت کی یہ نیت لگتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی کئی وجہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے, مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن خود کہے کہ بھائی ہم تو ایک باقاعدہ ایک آئینی اور قانونی ایک ادارہ ہے, ایک باڈی ہے ہماری, ہم جو ہم نے فیصلہ کیا اس کو سپریم کورٹ کس طریقے سے جو ہے وائلیٹ کر سکتی ہے, اس کے خلاف فیصلہ کیسے دے سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے, لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ کل کو مطلب ایک طریقے سے وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اگر فرض کریں الیکشن کمیشن کوئی اسٹرینتھ نہیں لیتا ہے, اس پہ کوئی کارروائی نہیں کرتا, یا کوئی اس قسم کا اسٹیٹمنٹ نہیں جاری کرتا, یا سپریم کورٹ کے لیے اسٹرینتھ اپنی شو نہیں کرتا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی کابینہ سے اس کو منظور کروائیں, کابینہ سے اس پہ فیصلہ لیں, اور اس کے بعد ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں, اور جب جو پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ سب کو قبول ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے. لیکن بہرحال لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ نیت لگ رہی ہے کسی بھی طریقے سے کہ جو ہے حکومت نہیں چاہتی کہ اس فیصلے کا امپلیمنٹ ہو, لیکن اس فیصلے کا اگر امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو حالات بڑے خراب ہوں گے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنا بڑا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ یعنی پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان, اس کے اوپر اللہ یہ آپ کو پتہ ہے اگر فرض کریں اس کے اوپر اس کے فیصلے کو نہیں مانا جاتا تو ظاہر ہے کہ پھر سپریم کورٹ میں بھی حرف آئے گا ایک طریقے سے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت لگ ایسا رہا ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی کہا کہ ایک طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے میں ایک طریقے سے آئین کو ری ڈیزائن کر دیا, ری رائٹ کر دیا. تو اس طریقے سے ان کا بھی یہ کہنا ہے حکومت اور سیاست کا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ باقاعدہ جب الیکشن ہو جاتا ہے تو جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے. 3 دن کے اندر ان کو کوئی پارٹی جوائن کرنی پڑتی ہے, لیکن آپ نے ایک طریقے سے اب ان کو جو ہے 15 دن کا ٹائم دے دیا. جبکہ جب الیکشن ہوا تھا تو یہ سارے کے سارے 41 MNAs جو باقاعدہ آزاد تھے, انہیں نے جو فارم جمع کرائے تھے ان فارم میں باقاعدہ PTI کا نام بھی نہیں لکھا تھا. تو کس طریقے سے یہ ہو سکتا؟ تو ایک یہ بھی اس طریقے سے آپشن ہے کہ یہ کہہ کے بھی جو ہے سپریم کورٹ کو ایک طریقے سے ٹالا جا سکتا ہے, یا سپریم کورٹ کو یہ کہا جا سکتا ہے. تو جیسے میں نے 2 آپشن پہلے بتائے, تو ایک یہ بھی آپشن ہے کہ ان سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو پہلے سے سنی اتحاد کونسل کے 41 ممبر تھے, اور ایک طریقے سے انہیں نے جب یہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے سنی اتحاد کونسل میں اپنے فارم جمع کرائے تو اس فارم پہ پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی نہیں تھا. تو کس طریقے سے یہ فیصلہ آ گیا, اور اس فیصلے پہ جو ہے امپلیمنٹ پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان چاہتی ہے. تو یہ بھی ایک حکومت کی طرف سے موقع پر آ سکتا ہے. مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ 2-3 ایسے آپشن ہیں جس کی وجہ سے لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت کی یہ نیت نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرائے. کہ اگر حکومت یہ کرتی ہے تو توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے, اور توہین عدالت جب لگتی ہے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ توہین عدالت جب بھی ہوتی ہے تو ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ جناب الیکشن کمیشن کو بلا لیں, یا پرائم منسٹر کو بلا لیں, یا اور کسی کو چیف الیکشن کمشنر کو بلا کے اور کہیں کہ جی آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں لہٰذا آپ آج سے غائب. ایک طریقے سے یہ نہیں ہوتا. اس میں کافی ایک ٹائم لگتا ہے, ایک پروسیس چلتا ہے. جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب کا توہین عدالت کا کیس تھا وہ 2-2.5 سال تک چلا, اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسائڈ ہوئے. تو اس میں ایک بہت ٹائم لگتا ہے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی جو ہے ایک طریقے سے آپشن حکومت جو ہے ایک طریقے سے لے سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے. لیکن بہرحال لوگوں کا یہ بھی ساتھ میں کہنا ہے کہ ہے تو بہت غلط بات کہ آپ اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ ایک سب سے بڑی ملک کی عدالت ہوتی ہے وہاں سے ایک فیصلہ آتا ہے, اور آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں, تو یہ بھی ایک ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. فچ بہت بڑا دنیا کا ایک ادارہ ہے جو کہ اکنامک پہ یعنی معیشت پہ کسی بھی ملک کے لیے درجہ بندی کے لیے ایک طریقے سے فورکاسٹ کرتا ہے, اپنے تاثرات بیان کرتا ہے, اور معیشت کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس ملک میں معیشت اس وقت کس ڈگر پہ چل رہی ہے, پاسٹ میں کیا تھا, آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اس طریقے سے وہ کرتی ہے. لیکن اس دفعہ جو رپورٹ آئی ہے فچ کی اس میں باقاعدہ معیشت کے بارے میں تو کہا گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں نے جو ہے جو سیاسی کچھ حالات کے بارے میں بھی بتایا ہے, اور ان سیاسی حالات میں 2-3 پوائنٹ بڑے اہم ہیں. پہلا پوائنٹ تو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ابھی جیل سے باہر نہیں آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے بڑا ادارہ ہوگا, اکنامک پہ بہت اچھی
تجویز دیتا ہوگا، فورکاسٹ کرتا ہوگا، اچھی ایک طریقے سے اپنے رپورٹ دیتا ہوگا، لیکن یہ تو ہمارے پاکستان کا یا کسی بھی ملک کے سیاسی حالات میں تو عدالتوں کا اس میں کردار ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے، کب آئیں گے یا کتنی دیر میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا پھر حکومت یا ریاست کا کام ہے۔ تو اب آپ دیکھیں فچ جیسا ادارہ اب یہ بھی پیشن گوئی کر رہا ہے، تو اس طریقے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسری جو مین پوائنٹ ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، وہ ابھی 18 مہینے تک رہے گی۔ اب 18 مہینے تک رہے گی، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا تو ایک اور موقف آ گیا اس پوائنٹ پہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 18 مہینے اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ 18 مہینے کی جو ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت رہ گئی ہے۔ اس پہ ان کا بھی موقف آ گیا ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہا گیا۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 18 مہینے کی گورنمنٹ اگر جاتی بھی ہے 18 مہینے کے بعد تو پھر ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، معیشت کے بارے میں بھی ایک اچھا اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو معیشت ہے وہ بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور IMF سے جو سلسلے انگیجمنٹ اور سارے انتظامات چل رہے ہیں وہ اچھی ہے، ایک طریقے سے آگے جا کے جو ہے بہت جلدی جو ہے یہ اکنامک جو ہے پاکستان کی وائبل ہو جائے گی۔ اس طریقے سے بات کی ہے۔ تو یہ 3 بڑے رپورٹ تو بڑی ہے، اس میں اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 بڑے یہ اہم پوائنٹ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کچھ اپنی جگہ، 2 باتیں چلیں ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ لیکن عمران خان کے سلسلے میں اگر آپ ایسی رپورٹ پیش کر رہے ہیں تو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو پاکستان کی عدالتوں کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، یہ اس کے اوپر میرا خیال پیشن گوئی ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال اب یہ اس قسم کی جیسے بہت ساری پہلے قراردادیں آئی ہیں، UK سے آئی ہے، یورپی یونین سے آئی ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ سے آئی ہے، تو میرا خیال ہے اسی طریقے سے یہ بھی رپورٹ آئی ہے۔ سب مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے 18 مہینے کی گورنمنٹ کا کہا ہے اور اس کو کلب کیا ہے 18 مہینے کی مدت ملازمت آرمی چیف کی، تو اسی طریقے سے جیسے پہلے رپورٹیں آئی ہیں PTI کا کہنا ہے کہ یہ بھی اسی سے کلب ہوئی ہے اور اس وجہ سے یہ رپورٹ آئی ہے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک طریقے سے جو یہ رپورٹ آئی ہے اس میں یہ جو پیشن گوئی کی ہے اس میں تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کے لیے بری خبر ہے، اور دوسری جو خبر دی ہے میں نے جو اس میں رپورٹ میں آئی ہے، یعنی گورنمنٹ 18 مہینے تک رہے گی، تو کسی حد تک اس گورنمنٹ کے لیے اچھا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کم از کم ان کو اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے، یقین ہو گیا ہے، یا باہر کی رپورٹ پہ باہر والوں کو یقین ہو گیا کہ 18 مہینے کی تو یہ گورنمنٹ ابھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ تیسری جو ٹیکنوکریٹس کی ہے، تو لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹیکنوکریٹس تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ہم جیسے ماضی میں ہوتا رہے کہ ٹیکنوکریٹس آتے رہے تو بہت سے لوگ تیار بیٹھے ہوں گے سوٹ اور ٹائی میں۔ میرا نہیں کہنا، یہ مبصرین کا کہنا ہے کہ سب لوگ بیٹھے ہوں گے تو یوں ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آ جائے گی، تو یہ تو ایک طریقے سے مطلب یہ ہوتا ہی رہا ہے پاکستان میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا۔ تو لوگوں نے یہ کہا ہے اس پہ کہ یہ جو 3 پوائنٹ اس طریقے سے دیے ہیں، تو ایک کے لیے بری خبر آئی ہے، ایک کے لیے 2 کے لیے بہت بہتر خبر آئی ہے۔ تو اس قسم کی یہ رپورٹ آئی ہے جس پہ ظاہر ہے کہ بڑے تبصرے ہو رہے ہیں، اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ تو زیادہ تر جو درجہ بندی ہے وہ معیشت کی یہ فچ کا ادارہ کرتا تھا، لیکن اس دفعہ جو اس نے سیاسی ایک طریقے سے پیشن گوئی کر دی ہے، جس پہ ظاہر ہے کہ ایک بھونچال سے آیا ہوا ہے، خوب تبصرے اس پہ ہو رہے ہیں۔ ناظرین یہ رپورٹ فچ کی تو آ گئی، لیکن میرا خیال ہے کچھ وزن تو ہے اس کے اندر، کیونکہ جس طریقے سے ہم پہلے بھی بتاتے رہے ہیں، اور جو حالات اور سامنے ہیں جس میں نے 3 پوائنٹ دیے ہیں، اس میں حالات جو سامنے نظر آ رہے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کا ابھی تک تو سر دست تو نہیں کہا جا سکتا ہے وہ کتنی جلدی نکل آئیں گے، آگے بھی ابھی تک کچھ نظر تو نہیں آ رہا ہے، تو یہ تو ایک اپنی بات ہو گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ جو گورنمنٹ کا کی بات کی گئی، تو اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے جس طریقے سے گورنمنٹ اس بات پہ خوش ہوئی ہوگی کہ 18 مہینے کی تو گورنمنٹ ابھی تک ہمارے پاس ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ تو میرا بھی خیال یہ ہے کہ بہرحال ابھی اس وقت سرے کوئی آپشن تو نہیں ہے آپ کے پاس، کیونکہ معیشت جس طریقے سے فچ کی رپورٹ ہے، معیشت ڈگر پہ چل پڑی ہے، اس معیشت کو اگر آپ فرض کریں آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن فوراً اس گورنمنٹ کو ہٹانے کا یا گرانے کا ہے، تو وہ بھی آپشن جو ہے وہ اگر آپ دوسرا کو استعمال کریں گے تو پھر ایک نئی سلسلہ جو ہے 0 سے شروع ہوگا۔ تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ فوری اس گورنمنٹ کو ہٹا دیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے لیے یہ اس فچ کی رپورٹ میں یہ تو وزن ہے کہ یہ گورنمنٹ کے جو 18 مہینے کا کہہ رہے ہیں تو یہ ہے۔ تیسری جو پوائنٹ ہے ٹیکنوکریٹ کا، تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ ظاہر ہے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، ہر گورنمنٹ کے پاس، ہر ادارے کے پاس اس طریقے سے، تو وہ بھی ایک طریقے سے وہ آپشن کسی حد تک اس میں بھی وزن لگتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ایک اور بھی خیال ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ہم نے سارے آپشن تو استعمال کر دیے، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ایک لمبی آنی چاہیے تقریباً کوئی 10-12 سال کی، اور پھر وہ ٹیکنوکریٹ
ظاہر ہے ہم نے سارے آپشن استعمال کر لیے، تو ہم یہ بھی آپشن استعمال کریں تاکہ یہ تمام جو صورت حال ہے جو مسلسل چل رہی ہے برسہ برس سے، تو وہ تو ختم ہو۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ٹیکنوکریٹ جو بھی آئے گی وہ 2-4 مہینے کے لیے نہیں آئے گی، وہ کم از کم 10 سے 12 سال کی آئے گی۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ لیڈر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔